الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، پچھلی کئی نشستوں سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت اور معیت کے اسباب کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. آج بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے اسی موضوع کو آگے چلانے کا ارادہ ہے. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو میں کہوں آپ سنیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. خلاصہ کے طور پہ میں گزشتہ خطبات جمعہ میں بیان کردہ اسباب و اعمال کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اپنے موضوع کو آگے چلانے میں آسانی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت بہت بڑی سعادت اور ہر مسلمان کی تمنا ہے. قرآن و حدیث میں چند ایسے اعمال اور اسباب مذکور ہوئے ہیں جس پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کا وعدہ فرمایا ہے. ان امور میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا سبب یا سب سے پہلا عمل جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی رفاقت اور معیت کا سبب بنے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت ہے. اسی مناسبت سے سورہ نساء کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا، انعام فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ سب سے بہترین دوست ہیں. اس آیت مبارکہ کے سبب نزول کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کتب سیر میں آتا ہے کان شدید الحب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الصبر عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت فرمانے والے آپ کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے پریشان ہوئے، چہرے کا رنگ فق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب دریافت کیا تو اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ تو اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے، وہاں آپ کی زیارت کیسے ممکن ہوگی. تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ انہیں انعام یافتہ لوگوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور رفاقت عطا فرما دیں گے. دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا سبب بنتا ہے وہ کثرت سجود یعنی نمازوں کا اہتمام اور التزام ہے. اس حوالے سے تفصیلی گفتگو تو ہو چکی ہے لیکن اختصار کے ساتھ صرف وہ حدیث جو اس کی بنیاد ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو وغیرہ کا پانی رکھتے تھے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ ربیعہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو.
تو حضرت ربیہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ کا متمنی ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا وغیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش؟ میں لا یا رسول اللہ بل ہوا ذاک، میری صرف یہی خواہش ہے۔ تو فرمایا اس معاملے میں کثرت سجود، زیادہ سجدے کر کے، یعنی نماز کا بکثرت اہتمام کر کے میرے ساتھ تعاون کرو، اس معاملے میں میری مدد کرو۔ تیسرا عمل، اللہ پہ کامل ایمان اور اللہ کے رسولوں کی کما حقہ تصدیق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس حوالے سے بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت وہ اپنے اوپر جنت کے بالا خانوں میں مقیم لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین میں مشرق و مغرب سے دور دراز آسماں پہ ایک ستارے کو دیکھتے ہو، کہ ان کے درمیانی درجات میں اتنا فرق ہوگا۔ تو حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے بلند درجات تو تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ تو انبیاء کے مقامات ہوں گے جہاں اور کوئی نہیں جا سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، قال بلا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہوں گے جو اللہ پہ کامل ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کا اللہ کی رحمت سے سبب بنے گا، مسلمان تاجر کا سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الامین الصدوق المسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، امانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت والے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں عمل جس کے حوالے سے بالتفصیل گفتگو ہوئی تھی، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے اپنی درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ملا کے جو ہے وہ فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات میں آتا ہے وہ فرج بینہما، رسول اللہ نے تھوڑا سا دونوں میں فرق رکھا، فاصلہ رکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے مقامات تک، اتنے بلند مقام تک پہنچنے کے باوجود بھی انبیاء کے مقام کی برابری جو ہے وہاں بھی ممکن نہیں ہوگی۔ چھٹا عمل جس کے حوالے سے بالتفصیل گزارشات بیان کی تھیں، بچیوں کی تربیت کرنے والا، بچیوں کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جسے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جو شخص دو بچیوں کی، یہاں جاریہ کے لفظ یہ تفصیل گزری تھی کہ اس سے مراد بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو جو دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں قیامت والے دن اس طرح اکٹھے آئیں گے۔ وضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیاں ملا کے جو ہے وہ یہ اشارہ فرمایا۔ ساتواں عمل جس کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں
گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا تھا، ارکان اسلام کی پابندی کرنے والا۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وصلیت الخمس، میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ وادیت زکوٰۃ مالی، میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ وصمت شہر رمضان، اور میں رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی ذلک کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ہاکذا ونصب اصبعیہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ان اعمال پہ موت آئی، یعنی توحید و رسالت کی گواہی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے۔ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو حج اس موقع پہ فرض نہیں ہوا تھا، یا اس شخص پہ حج کیونکہ فرض نہیں تھا اس لیے اس نے حج کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حج ہر مسلمان پہ نہیں، صاحب نصاب مسلمان پہ جو ہے، جو صاحب استطاعت ہو اس پہ فرض ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو ارکان اسلام اس پہ واجب ہیں ان سب کو ادا کرتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بیان فرمائی، ما لم یعق والدی، جب تک اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے یہ بڑے بڑے اعمال بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ 8واں عمل، اللہ کے پیغمبر، حضرات صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت، یہ بھی جنت میں ان کی رفاقت کا سبب بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہو لیکن اعمال میں ان تک رسائی نہ پا سکا ہو، اعمال میں ان تک نہ پہنچ سکا ہو، تو یا ان سے ملاقات جو ہے وہ اس کی نہ ہوئی ہو، انہوں نے اس کی زندگی کا حصہ نہ پایا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جس سے وہ محبت رکھتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے اٹھائیں گے۔ اور یہی مفہوم جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا حتمی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس سوال کا رخ موڑ دیا اور حدیث جبریل، جسے ام الحدیث، تمام احادیث کا نچوڑ حضرات مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں بھی جبریل امی جب انسانی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، ایمان کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان بتلا دیے، اسلام کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے ارکان اسلام بتلا دیے، ارکان ایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، تو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آخرت پہ اور اچھی بری تقدیر پہ۔ ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے 5 ارکان اسلام بتلا دیے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دے، اور نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھے، اور صاحب نصاب صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرے۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں احسان سے مراد جو ہے وہ احسان فی العبادت، عبادت کو اچھے طریقے سے بجا لانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن عمل، حسن عبادت کی یہ وضاحت فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مشاہدہ حق تجھے ہو رہا، اور اگر اس کیفیت تک رسائی نہیں ہے تو کم از کم اتنا یقین تو پختہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ان 3 سوالات کا مقصود جو ہے وہ حضرات صحابہ کی تعلیم تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، چونکہ جبریل امی انسانی شکل میں آئے تھے اور انہیں کوئی جانتا نہیں تھا اس حلیے میں، لیکن انہوں نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا صدقتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جواب دیا تو کہنے لگے آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کو تعجب ہوا۔ حضرت عمر فرماتے فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا۔ تو یہ 3 سوال مقصود کیا تھا؟ جواب لینا حضرات صحابہ کی تعلیم، کیونکہ حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، دین کے اہم امور کی تعلیم کے لیے آئے تھے۔ چوتھا سوال پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی سائل و مسئول اس حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سوال کا مقصد قیامت کے بارے میں ہونے والے سوالات کا دروازہ بند کرنا تھا، کہ قیامت کے بارے میں مت پوچھو، اس لیے کہ اس کا حتمی علم ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی بات دیگر روایات میں حدیث جبریل کے دیگر الفاظ میں فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ قیامت کا حتمی علم بھی اللہ کے پاس، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی اس کا حتمی علم بھی اللہ کے پاس۔ رحم مادر میں وہ انسانی خاتون کا رحم مادر ہو یا کسی بھی دیگر مخلوق کا، اس کے اندر کیا پروان چڑھ رہا ہے، کیا پڑ رہا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ کسی کو اس چیز کا علم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی، اور کسی کو اس چیز کا بھی علم نہیں کہ کل کیا حالات پیش آئیں گے۔ تو صحابی نے آ کے سوال کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑ دیا جو زیادہ اہم تھا۔ فرمایا قیامت کے بارے میں سوال تو تم کر رہے ہو، بتلاؤ ماذا اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق
کہ ہم قیامت کے حالات کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے تو فکر مند رہتے ہیں جی کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کون سی آنے والی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا بھی اور اس صحابی کے سوال کو بھی صحیح سمت اور رخ عطا فرمایا۔ فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، یہ بتلاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق کہ ہم نے قیامت کے لیے کتنی تیاری کر رکھی۔ اللہ اکبر، وہ صحابی خوش نصیب تھے، اللہ اکبر، کہ کہنے لگے یا رسول اللہ لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں جسے میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش کر سکوں، ہاں ایک سرمایہ میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی قیامت والے دن تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہمیں رسول اللہ کے اس فرمان سے خوشی ہوئی جس میں رسول اللہ نے خوشخبری دی کہ تم قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم، کہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتا ہوں، میں سیدنا ابو بکر سے بھی محبت رکھتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی محبت رکھتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ اس محبت کی بنا پہ اللہ قیامت والے دن مجھے ان کی معیت اور رفاقت نصیب فرما دیں گے، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہ ہوں۔ ایک اور روایت میں اسی حدیث کے بعد الفاظ میں یہ ہے کہ وہ صحابی کہنے لگے جنہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا ما اعددت لها کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، اے اللہ کے پیغمبر میں قیامت کے لیے کوئی لمبی چوڑی نمازیں تیار نہیں کر سکا، میرے پاس کوئی لمبے چوڑے روزے نہیں ہیں، کوئی صدقات و خیرات نہیں ہیں، ہاں ایک سرمایہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ ہمیں کہ انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا فیہ فضل حب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم والصالحین واہل الخیر الاحیاء والاموات، کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اور اسی طرح نیک لوگوں کی، اہل خیر کی، خواہ وہ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ان کی محبت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہاں اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا، اپنی محبتوں کا بھی ذرا جائزہ لے لیں۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اس صحابی نے تو اپنا یہ عظیم سرمایہ پیغمبر کے سامنے بیان کر دیا کہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن میں اللہ سے اور آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ ذرا میں اور آپ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں یا ہمارا یہ قول ہمارے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسے جانچنے کے لیے
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی محبت کو جانچنا چاہو تو قرآن کریم کی بیان کردہ 8 چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ 3 چیزوں کو معیار اور کسوٹی بنا لو، پھر اپنی محبت کو جانچو۔ وہ آیت کریمہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ، کہہ دیجئے اگر تمہارے آباؤکم، تمہارے باپ دادا ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے یعنی اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بہنیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے خاوند، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا قبیلہ کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا اور خدشہ لگا رہتا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ رہائش گاہیں جو تمہیں بھلی لگتی ہیں۔ تو انسان کی ساری محبوب اشیاء اللہ نے اس آیت کریمہ میں جمع کر دی۔ مَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت اپنا کوئی حکم لے آئیں، اللہ کی طرف سے سزا کا، پکڑ کا، عذاب کا کوئی فیصلہ صادر ہو جائے، اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں، اس کا ایمان کامل اور معتبر ہی نہیں جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات صحابہ نے تو محبت کے اس معیار کو ثابت کر کے دکھایا، ہر چیز سے زیادہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے والد ابو قحافہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوئی، والد کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہذہ الامہ جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بڑا امین اور امانت دار شخص قرار دیا، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ باپ کو قتل کیا غزوہ بدر میں، کہ باپ بتوں کی تعریف و توصیف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں آپ کی برائی بیان کرتے ہوئے کوئی شعر پڑھ رہا تھا، تو باپ کو تنبیہ کی کہ ابا جان یہ اشعار نہ پڑھیں، یہ باتیں چھوڑیں۔ باپ نے ضد میں آ کے پھر دوبارہ وہی اشعار پڑھے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی ہاتھ تلوار سے جو ہے ان کا سر قلم کر دیا۔ تو حضرات صحابہ نے اپنے تمام رشتے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کیے، اپنا مال۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باغ ہے کھجوروں کا، تو اس کے ساتھ ہی فلاں شخص کا جو ہے وہ باغ ہے، اس کا ایک درخت جو ہے کھجور کا ایک درخت جو ہے وہ میرے باغ کی سیدھ میں آ رہا ہے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں یہ باغ یہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ وہ بیچنے پر تیار نہیں، اس کا اختیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلا کے اسے ترغیب دی، تو لیکن اس شخص کا شرعی طور پہ اختیار تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے بیچنے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس درخت کو خرید کے مجھے دے گا اور میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی واقعہ بعد روایات میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا کہ 600 کھجور کے درخت پہ مشتمل باغ، جا کے اس شخص کو کہنے لگے کہ میرے باغ کے بارے میں تمہیں پتہ تھا؟ کہاں مدینہ کا معروف اور مشہور ترین باغ تیرا۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ سودا کرنا ہے۔ کیسا سودا؟ کہا وہ درخت جو رسول اللہ نے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے وہ مجھے دے دے، یہ 600 کھجوروں کے درختوں پہ مشتمل باغیچہ جو ہے وہ تو لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو، اس لیے کہ حضرات صحابہ کو پیغمبر کی زبان پہ جو کامل یقین تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ دنیا کا یہ باغ کب تک چلے گا، لیکن اللہ کی طرف سے دائمی جنت کا سودا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ربع البیع ابو الدہداء تو نے تو بڑا جو ہے وہ نفع کا سودا کیا۔ تو آباء و اجداد اولاد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے جب ایمان ہی لائے تھے، مشرکین کی طرف سے میدان جنگ میں آئے، اور جب ایمان لائے تو پھر والد سے سیدنا ابوبکر سے کہنے لگے کہ ابا جان غزوہ بدر میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میرے والد۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ عبد الرحمن تو ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں آتا، میں تیرا سر قلم کر کے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر کے کہتا کہ یا رسول اللہ جہاں آپ کی محبت ہے وہاں حقیقی بیٹا بھی کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرات صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آنے کی دیر ہے، ہمیں اللہ محفوظ فرمائے کوئی آزمائش آ جائے تو ہم تو طرح طرح کے ہیلے تراشتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کہ کس طور پہ شریعت کے اس حکم سے ہم بچ سکیں۔ صحابی اپنا سارا سرمایہ لگا کے شام سے شراب خرید کے لایا، شراب اس وقت جائز تھی، حلال تھی، سارا سرمایہ اپنا شراب میں لگا کے آ گئے۔ مدینہ کے باہر پہنچے، کسی نے خبر دی کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، تمہارے پیچھے سے شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ اور حضرات صحابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب شراب کی حرمت کی آیت کریمہ اتری، ایک صحابی نے آ کے یہ آیت کریمہ پڑھی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں جو جام تھا اس نے یہ نہیں کہ چلو اسے ختم کر لوں، وہیں انہوں نے اپنے جام گرا دی۔ حضرات صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے یہ مٹکے کودے سارے کے سارے گلیوں میں بہا دیے۔ اب یہ صحابی شراب مدینہ میں لے کے نہیں آئے، باہر ایک پہاڑی میں اپنا سارا سامان اتارا، مٹکے اتارے شراب کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے، رسول اللہ میں تو اپنا سارا سرمایہ اس کام میں لگایا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے شراب حرام قرار دے دی ہے، اس کی خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں۔ اب صحابی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں تراشا کہ میں کیا کروں، میں چلو کسی کافر کو ہی بیچ دوں گا۔ صحابی نے چھڑی لی، جا کے وہ سارے مٹکے جو ہے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے فرمایا رسول اللہ جب جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے میں اس حلال حرام سے جو ہے وہ کیا مال خرید کے بیچ کے جو ہے وہ نفع کما سکتا تھا۔ تو حضرات صحابہ نے ہر رشتے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کیا، اور یہی قرآن کریم نے جو ہے وہ معیار قرار دیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ہر رشتہ حضرات صحابہ نے ساری چیزوں کی قربانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دی۔ اپنا گھر بار چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرات صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پہلے ہجرت حبشہ، پھر ہجرت مدینہ، اپنا سب کچھ، اپنے گھر سے، اپنا کاروبار، اپنی تجارتیں، لیکن صرف اللہ کے پیغمبر کا حکم آیا ہجرت کرنی، حضرات صحابہ اس پہ تیار۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ بھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ مجھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آیا کہ اپنے عہد خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی حدود پھیلی ہوئی تھی، اور پھر کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ میں اپنا 22 بالشت کا ہاتھ چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جانچنے کے لیے ان 8 چیزوں کی محبت ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، پھر فیصلہ کرو کہ تم اس محبت میں کتنے سچے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث 3 چیزیں اس میں بیان فرما دی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک میں اسے اس کے والد یعنی اس کے والدین، باپ دادا، وہ والدی اولاد، پوتے نواسے، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ کھجور کے اس خوش تنے جیسی محبت ہی نصیب فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او غافل انسان، تو محبت میں کھجور کے اس خوش تنے کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہا جو رسول اللہ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ نے ممبر بنا دیا، اس سے پہلے رسول اللہ کھجور کے خوش تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں ممبر پہ تشریف فرما ہوا کریں۔ رسول اللہ نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایسے جو ہے وہ رونے کی بلبلانے کی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ سسکیاں لے لے کے روتا، اس کی انین تھی، آہیں نکل رہی تھی اس رونے میں۔ تو ہم نے دیکھا وہ آوازیں جو ہے وہ کھجور کے خوش تنے سے آ رہی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، آ کے اس کھجور کے خوش تنے کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے بازوؤں میں لیا، اس کا رونا جو ہے وہ تھم گیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ غافل انسان کبھی اپنی زندگی کا جائزہ بھی لے، کبھی تنہائی میں رسول اللہ کی یاد میں تیری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔
تو المرء مع من احب، رسول اللہ نے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، یا انت مع من احببت، اس شخص کو کہا تو جس سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نمونہ بتلا دیا، لیکن اس نمونہ کے مطابق صرف یہ دیکھیں کہ ہم اگر دعوی محبت کر رہے ہیں تو اس دعوی محبت میں کتنے سچے ہیں۔ زبانی دعوی محبت کا تو اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اب وہ صحابی جب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو عمل کوئی نہیں سوائے یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس صحابی کی دعوی میں صداقت اور سچائی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جنت میں اسی کی رفاقت ملے گی جس سے تو محبت کرتا ہو۔ اور سیدنا انس نے جو فرمایا، اللہ ہمیں بھی اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ہم بھی یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی گہرائی اور سچائی نصیب فرما دیں کہ اللہم انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، اے اللہ ہم بھی تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، یا اللہ ہمارے اس دعوے محبت کو حقیقت میں تبدیل فرما دیں۔ رسول اللہ ہم بھی سیدنا ابو بکر کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر سارے صحابہ اپنی مائیں ازواج النبی امہات المؤمنین سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں کامل محبت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کامل محبت کا معیار خود قرآن نے بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، دعوے محبت کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پہچان اور علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، مجھ محمد الرسول اللہ کی پیروی، میری اتباع۔ پہلے تم محب بن کے آئے تھے، اللہ کی محبت کے دعوے دار بن کے آئے تھے، رسول اللہ کی اتباع کرنے سے تمہیں یہ مقام ملے گا کہ اب تم محب نہیں رہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی مفہوم کو حضرات صحابہ نے کئی احادیث میں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ رکھا، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، اسی نے مجھ سے محبت کی۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی سنتوں کو نہیں اپنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ من اطاعنی فقد احبنی، کہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اسی نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ ہماری محبتوں کی حقیقت اور دعوے کے درمیان امتیاز پیدا کرتی کہ ہماری محبتیں دعوے کی حد تک ہیں یا حقیقت کی حد تک۔ جو حضرات صحابہ اس دعوے محبت میں سچے تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 صحابی جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو منافقین نے آ کے اپنا اپنا عذر پیش کیا، اپنے بہانے، منافق تھے، اس لیے وہ اس چیز سے غافل تھے کہ اللہ ہمارا پول کھول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی رحمت کی بنا پہ جو بھی آتا اس کے عذر کو قبول کر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک اور یہی حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، تین خوش نصیب صحابی جن کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ جا کے بہانہ کوئی تراش لوں، جس طرح منافقین ادھر تراش رہے میں بھی کوئی ادھر تراش لوں، لیکن ایمان سچا تھا نا۔ کہنے لگے پھر دل نے کہا اگر اللہ نے حقیقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دی تو پھر میں کہاں منہ چھپاؤں گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں، سستی ہے، بس آج کل کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، نہیں جا سکا۔ یہی بات حضرت ہلال ابن امیہ نے، یہی بات حضرت مرارہ بن ربیع نے۔ اب اپنوں کی تکلیف بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا، ان سے کوئی بول چال نہیں رکھے گا۔ ہلال ابن امیہ یا مرارہ بن ربیع بوڑھے تھے عمر کے، بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ وہ بہت بوڑھے، اپنا کام کاج بھی نہیں کر سکتے، اور میں کام کاج کی حد تک تو ہے لیکن میاں بیوی کا قرب جو ہے اس کی اجازت نہیں۔ حضرت کعب کہتے میرا چچا داد بھائی بچپن سے میرا جگری یار، میں نے اسے بھی بلایا، اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ شام کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے خط بھیجا مجھے، قاصد آیا اور آ کے کہنے لگا، اس نے خط میں یہ لکھا روم کے بادشاہ نے کہ تم جیسے معزز آدمی کی یہ توہین نہیں ہونی چاہیے، تم آؤ ہم تمہیں ہر قسم کا قرب اور شاہی جو ہے وہ اعزازات سے نوازیں گے۔ اب ایمان کے سچے تھے نا، ہم تو چھوٹی سی معمولی سی منفعت اور دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے وہ خط پڑھا، روتے ہوئے آسماں کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے اللہ اب کافر بھی مجھ میں امیدیں لگانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ خط جو ہے وہ پھاڑ کے تندور میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی سچی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی۔ اب حضرات صحابہ نے بتلایا کہ محبت کی حقیقت کیا، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، حضرت معاذ کو یمن بھیج رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آبادی سے باہر تشریف لائے، اور وہاں حضرت معاذ کو رخصت کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا معاذ تو جب سال بعد یا کچھ عرصے بعد واپس آئے گا نا تو شاید تم مجھے نہ مل سکے، لعلک تمر بقبری، تیرا گزر جو ہے وہ میری قبر مبارک پہ ہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے فبکا معاذ جشعا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو رسول اللہ نے رخ پھیر لیا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ صحابی کا صدمہ دیکھ کے پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن رسول اللہ نے صحابی حضرت معاذ کے سامنے اپنے ان آنسوؤں کو چھپایا کہ میرا پیارا صحابی مزید جو ہے وہ غمگین نہ ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے مدینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معاذ
ان اہل بیتی ہؤلاء، میرے یہ گھر والے، یزعمون انہم اولی الناس بی، ان کا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ میرے ساتھ ان کا تعلق ہے، اہل مدینہ کا۔ اور وہ اپنے اس دعویٰ میں حضرات صحابہ اور اہل بیت تو یقیناً سچے تھے، اور انہوں نے عملی طور پہ اسے ثابت کر کے دکھایا۔ لیکن رسول اللہ نے ہمارے لیے چونکہ ایک معیار بنانا تھا اور تعلیم ہماری مقصود تھی، اس لیے فرمایا معاذ ان اولی الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اس کا ہے جو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جائے، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی جنس کا ہو، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی قوم کا ہو۔ مجھے یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، فرمایا میں حج کے لیے گیا، اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں مقبول اور بعد بہادری نصیب فرمائے۔ اب تو ہمیں نہ بیت اللہ کی زیارت کے آداب کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ کے ہاں حاضری کے آداب کا پتہ ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، جو ان کے سفر ہوئے ان میں بھی ان کے رفقائے سفر کا کہنا، 2 دفعہ مجھے بھی سعادت ہوئی جب میں مدینہ منورہ پڑھتا تھا، ان کے ساتھ عمرے کی، تب قدمین مبارکین والی جگہ کھلی ہوتی تھی، میں نے کبھی بھی انہیں معاجہ شریف کی طرف آتے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے شرم آتی ان اعمال کے ساتھ رسول اللہ کے معاجہ شریف پہ سامنے جاتے ہوئے، شرم آتی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہجوم تھا، حج کا موقع تھا، تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے درود شریف پڑھتا رہا، رسول اللہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو آگے کھڑے ہیں، جو جالی کے جتنے قریب ہیں، رسول اللہ کے روضہ اطہر کے جتنے قریب ہیں، یہ تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں، انہیں زیادہ قرب حاصل ہو رہا ہے۔ پر میں اتنے میں ہی جیسے ایک نیند کا جھونکا سا آتا ہے، میری آنکھ سی لگی، اور مجھے کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان جو ہے وہ پڑھ کے سنایا، ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ میرے ساتھ قرب کا، معیت کا پیمانہ جو ہے وہ میری جالیوں کے قریب آنا نہیں ہے، میرے ساتھ قرب اور محبت کا پیمانہ جو ہے وہ میری اتباع اور تقویٰ۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے، اور اگر اس دعوی محبت میں ہم سچے ہیں تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہمارے عمل، ہماری کمزوریاں، اللہ ان پہ پردہ ڈالے گا، اور اللہ ہمیں انبیاء کی، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔